نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه وفي رواية أنه قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى يا رسول الله قال فلا إذن وفي رواية أنه قال أعطاني أبي عطية فقالت أمرة بن أبي رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته وفي رواية أنه قال لا اشہد علی جور متفق علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے والد کے مال میں اولاد کا کیا حق ہے، گزشتہ وعدے کے موافق اس سے متعلق کچھ مسائل جو عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں، کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ ماں باپ کے مال و جائیداد میں اولاد کا کیا حق ہے، اس سلسلے میں تین حالتیں ہیں۔ تین حالتوں کے اعتبار سے ان کے احکامات الگ الگ ہیں۔ پہلی حالت، جب تک بچہ نابالغ ہو تو لڑکے کے بالغ ہونے تک، اگر لڑکی ہو تو لڑکی کا نکاح کرانے تک باپ کے ذمے ہے کہ اولاد کے تمام اخراجات کو وہ برداشت کرے، اس کے نان نفقے، اس کے کپڑے اور اس کے ضروریات سے متعلق جملہ اخراجات باپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو گیا یا بچی کا نکاح کرا دیا تو یہ وہ دوسری حالت ہے، تو اب باپ کی ذمہ داری اولاد کے نان نفقے اور اس کے ضروریات سے متعلق خرچ کرنے کی نہیں ہوتی، شرعاً کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لڑکا کے بالغ ہونے کے بعد اور لڑکی کے نکاح کرا دینے کے بعد اب باپ کی ذمہ داری بچے کے نفقے یا بچی کے نکاح ہونے کے بعد اس کے نفقہ اور اخراجات سے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ باپ اگر کچھ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے بچے کے بالغ ہونے اور لڑکی کے نکاح کرنے کے بعد تو یہ باپ کی جانب سے عطیہ، بخشش اور ہبہ سمجھا جائے گا۔ اب باپ جو بخشش یا ہبہ کرتا ہے اس سے متعلق دو ضابطے ہیں، تو بچے کے بالغ ہونے اور لڑکی کے نکاح کرانے کے بعد باپ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو ہبہ، عطیہ اور بخشش کہا جاتا ہے۔ اب ہبہ سے متعلق شریعت میں دو ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ باپ اپنے اولاد کے درمیان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہبہ اور بخشش کرنے میں یکسانیت کا، تساوی اور برابری کا لحاظ کرے۔ جتنا ایک بیٹے کو خرچ کرتا ہے اتنے ہی دوسرے بیٹے کو یا دوسرے بیٹیوں کو بھی خرچ کرے۔ خرچ کرنے میں اونچ نیچ نہ ہو، بے جا تفاضل اور ایک دوسرے کو ترجیح نہ دے، بلکہ اگر ایک بیٹے کو کوئی زمین ہبہ کیا یا ایک بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کیا تو دوسرے اولاد کے اندر بھی برابری کا لحاظ کرے
یہ نہیں کہ کسی ایک کو تو ہبہ کیا اور دوسرے کو ہبہ نہ کرے، اس طریقے سے کمی زیادتی کا تفاضل کا معاملہ نہ کرے۔ حدیث میں اس پر ممانعت ہے۔ میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بخاری و مسلم کی حدیث پڑھی ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن ان کے والد حضرت بشیر نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو ایک غلام عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی طرح ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر نعمان سے بھی اس غلام کو جو تم نے ہبہ کیا واپس لے لو۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعمان کے والد سے فرمایا، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہارے سب بیٹے تمہاری نظر میں نیکی کے اعتبار سے یکساں ہو، برابر ہو؟ یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے سب بیٹے تمہاری نظر میں نیکی کے اعتبار سے یکساں ہو، اچھا سلوک کریں، سب ہی تمہاری فرمانبرداری کریں، تمہاری تعظیم کریں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس صورت میں جب تم اپنے تمام بیٹوں سے اپنے تئیں یکساں اچھے سلوک کرنے کے خواہش مند ہو تو تم صرف اپنے ایک بیٹے یعنی نعمان کو غلام نہ دو۔ اسی میں ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے ایک چیز عطا کی، تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے میرے والد حضرت بشیر سے عرض کیا کہ میں اس پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اس ہبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ چنانچہ حضرت بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہیں ایک چیز دی ہے، اور عمرہ بنت رواحہ میری بیوی جو اس کی والدہ ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس ہبہ پر آپ کو میں گواہ بنا لوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جس طرح تم نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دیا ہے، کیا اسی طرح اپنے سب بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اور اپنے تمام اولاد کے درمیان مساوات کا، برابری کا اور انصاف کا معاملہ کرو۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد آپ کے یہ ارشاد گرامی سن کر واپس آئے اور مجھے جو چیز دی تھی وہ واپس لے لی۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، آپ نے حضرت بشیر کی یہ بات سن کر فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، لا اشہد علی جور۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے درمیان ہبہ اور بخشش میں برابری کا، انصاف کا اور مساوات کا معاملہ کرے، اونچ نیچ نہ ہو۔ ہاں البتہ فقہا نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کوئی وجہ ترجیح موجود ہو اور باپ کسی ایک پر ظلم و زیادتی کرنا یہ پسند نہ کرتا ہو، اس کا مقصد ظلم و زیادتی نہیں ہے، کسی وجہ ترجیح کی وجہ سے کسی ایک کو ہبہ میں کچھ تفاضل زیادتی کرے۔ مثال کے طور پر باپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کے زیادہ بچے ہیں، یا ایک بیٹا زیادہ دیندار ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، یا ایک بیٹا مالی حیثیت سے بہت تنگی میں ہے، تو اس اعتبار سے باپ اس تنگ دست بیٹے کو، یا اس بیٹا جس کے اولاد زیادہ ہیں، یا وہ بیٹا جو ماں باپ کا نہایت فرما بردار ہے، تو اس کو کچھ زیادہ دے دے
اور اس کا مقصد دوسروں کو ضرر پہنچانا نہیں ہے تو اس طریقے کا تفاضل بعض اوقات حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے جائز ہوگا، یہ عند اللہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی میں ایک دوسرا مسئلہ بلکہ ہبہ کے سلسلے میں ایک دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرنا چاہے، بخشش کرنا چاہے، عطیہ کرنا چاہے تو وہ ہبہ کے تام ہونے اور مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو وہ ہبہ جو کر رہا ہے مکمل اس کے قبضے اور تصرف میں دے دے، اپنی ملکیت اس کے اندر نہ رہے، اپنا مالکانہ تصرف اور اختیار اس کے اندر نہ رہے، بلکہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹے کو جس کو ہبہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے نام پر رجسٹر بھی کر دیا، اس کے نام پر مکمل قبضہ اور تصرف بھی دے دیا، جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتے، تب تو یہ ہبہ تام ہوگا، صحیح ہوگا اور بیٹے کی ملکیت یا بیٹی کی ملکیت میں وہ منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی بات نہ ہو، باپ اپنے بیٹے کے نام پر کوئی جائیداد یا کوئی چیز بخشش تو کر دیا برائے نام، لیکن اپنی ہی ملکیت، اپنے ہی قبضے اور اپنے ہی تصرف میں رکھے تو یہ ہبہ تام نہیں ہوتا، اس میں بیٹے کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی بلکہ باپ ہی کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ بسا اوقات باپ جائیداد میں کسی حکمت یا مصلحت کے اعتبار سے یا حکومت کے کسی قانون کے اعتبار سے اسے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام یا بیٹی کے نام کوئی جائیداد لکھ دیا، رجسٹر کر دیا، لیکن اس کے قبضے اور تصرف میں نہیں دیا بلکہ آخر تک اپنی ہی ملکیت میں، اپنے ہی قبضے اور تصرف میں رکھا تو یہ ہبہ تام نہیں ہوگا بلکہ باپ ہی کی ملکیت اس کے اندر سمجھی جائے گی۔ لہذا ہبہ کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ جس بیٹے کو یا بیٹی کو ہبہ کرنا چاہے اس کے مکمل قبضے اور تصرف میں دے، تب وہ ہبہ صحیح ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ، بسا اوقات باپ کی تجارت میں اولاد بڑے ہونے کے بعد شریک ہو جاتے ہیں، باپ کی تجارت کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں، اصل تجارت قائم کیا ہوا باپ ہی کا ہوتا ہے، ایک کے بعد دیگر بیٹے باپ کے تجارت کے اندر شامل ہو کر باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو ایسے وقت میں تجارت پوری کی پوری باپ ہی کی سمجھی جائے گی۔ جو بیٹا، جو اولاد اس کے ساتھ شریک ہوا اس کو صرف معاون سمجھا جائے گا، شریک ہونے کی وجہ سے بیٹے کی کوئی ملکیت اس تجارت کے اندر نہیں آئے گی بلکہ پوری تجارت باپ ہی کی سمجھی جائے گی۔ یہی ایک اور مسئلہ، بسا اوقات اولاد بڑے ہونے کے بعد باپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس فلاں فلاں جائیداد ہے، تمہارے جائیداد میں ہمارا حق ہے، تم اپنی اس جائیداد اور پراپرٹی کو ہمارے نام پر کرا دو، ہمارے نام پر رجسٹر کرا کے ہم پر عطیہ اور بخشش کر دو۔ میرے دوستو، یہ مطالبہ بلکہ اس قسم کا اصرار باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی اپنی ضرورت پر باپ سے درخواست تو کر سکتے ہیں، لیکن باپ پر یہ دباؤ ڈال کر، اصرار کر کے کہ تمہیں اپنی اس جائیداد اور پراپرٹی میں میرا نام لکھ کر مجھے قبضے اور تصرف میں دینا چاہیے، یہ ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے کا اولاد کو کوئی حق نہیں ہوتا، اور باپ کو یہ ذمہ داری بھی نہیں کہ اپنے جیتے جی اپنے اولاد کے نام اپنے تمام پراپرٹی کو لکھ دے۔ بسا اوقات ایسی بھی حالات ہوتے ہیں باپ اپنے اولاد کے زور اور اصرار کی وجہ سے اپنے پراپرٹی کو اولاد کے نام لکھ کر رجسٹر کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ اولاد نافرمان اپنے بیوی وغیرہ کے بات سن کر باپ کو ذرہ برابر کوئی اپنے مال میں حق نہیں دیتے،
بلکہ ان کے رہن سہن، ان کے کھانے پینے اور ان کے دوا دارو علاج کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے۔ تو ایسی نافرمان اولاد کہ باپ کے مال سے خود نفع اٹھا رہی ہے، باپ کے جائیداد اور پراپرٹی سے خود لطف اٹھا رہے ہوں، لیکن باپ کو بھوکا پیاسا یا علاج و معالجے میں دوسرے کا محتاج بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس قسم کے اولاد کا تصرف اور اولاد کو باپ کے مال کے اندر زبردستی کا مطالبہ ہرگز جائز اور روا نہیں ہوگا۔ دو حالتیں تو یہ، ایک تیسری حالت، باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جملہ جائیداد اور پراپرٹی کو وراثت کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیں تو اس سے پہلے میں نے وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتایا۔ بیٹا اور بیٹی اولاد اس کے اندر، اس کے اولاد میں شریک ہیں تو بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ۔ قرآن کریم کا ضابطہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، باپ کے جائیداد اور پراپرٹی میں باپ کے انتقال کے بعد یہ وراثت کی تقسیم لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ اسی میں ایک اور بات، اگر باپ اپنی زندگی کے آخر مرحلے میں موت سے پہلے یہ تصور کر کے کہ موت کے بعد میرے اولاد میں وراثت کے سلسلے میں، تقسیم کے سلسلے میں کوئی آپس میں جھگڑا نہ ہو، ان کو آپسی جھگڑے اور جھمیلوں سے بچانے کے لیے میں اپنے زندگی ہی میں آخر ایام میں بڑھاپے کی حالت میں اولاد کو اپنی وراثت تقسیم کر دوں، تو ایسے وقت میں فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وراثت کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوگی، یہ مرنے کے بعد جو وراثت ہوگی، مرنے سے پہلے ہی باپ آخر ایام میں اپنے اولاد کو وراثت تقسیم کرتا ہو تو لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، یہ ہبہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو وراثت کی تقسیم ہی سمجھا جائے گا۔ بہرحال یہ 3 حالتیں ہیں، ایک پہلی حالت بالغ ہونے سے پہلے تک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، دوسری حالت بالغ ہونے کے بعد یا لڑکی کے نکاح کے بعد، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، ہبہ کی یہ مذکورہ احکام ہیں جس کو میں نے عرض کیا۔ تیسری حالت مرنے کے بعد یا مرنے سے تھوڑے عرصے پہلے باپ تقسیم کر رہا ہو تو اس کو وراثت کہا جائے گا، وراثت کے ضابطے کے اعتبار سے یہ مال کو، جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ بہرحال یہ کچھ وہ ضروری مسائل تھے جو دارالافتاء سے عام طور پر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، باپ کے مال میں اولاد کا کیا حق ہے، اس سلسلے کی ایک کچھ ضروری وضاحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرضیات پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق ارزانی سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا